تاہم وہ تیموری فوج کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے اور انہیں قید کر کے امیر تیمور کے دربار میں پیش کیا گیا۔ امیر تیمور نے بایزید کو دیکھ کر کہکا لگایا، جس پر بایزید نے کہا کہ کسی کی بدقسمتی پر ہنسنا نامناسب ہے۔ تیمور نے جواب دیا، تقدیر اقتدار کو اہمیت نہیں دیتی، اگر ایسا ہوتا تو تم جیسے کو کبڑا اور مجھ جیسے کو لگڑا نہ بناتی۔ بایزید کی بیوی ماریا اولیویرا دسپینا خاتون ایک ضیافت میں شراب پیش کر رہی تھی، جس پر بایزید کو بہت رنج ہوا۔ انہوں نے اپنی انگوٹھی میں موجود زہر کھا کر موت کو گلے لگا لیا۔ گلوبل سچ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ آٹومن امپائر کی اگلی قسط کے ساتھ، اگلے سلطان کے تعارف کے ساتھ۔ بایزید اول عثمانی سلطنت کے چوتھے فرمانروا تھے۔ انہوں نے بازنطینیوں کے ساتھ جنگوں میں فتوحات حاصل کیں اور تمام مسلمانوں نے خود مختار ریاستوں پر قابض ہو کر سلطنت کو وسعت دی۔ سلطنت عثمانیہ کے سلاطین میں بایزید کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے پہلی بار قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا، تاہم وہ امیر تیمور کے ہاتھوں شکست کھا گئے۔ انہیں بایزید یلدرم کے لقب سے بھی جانا جاتا ہے۔ قید کے دوران امیر تیمور کے بایزید کے ساتھ ذلت آمیز سلوک کی داستانیں یورپ میں زباں زدے عام ہوئیں۔ بایزید اول 1360 میں سلطان مراد اول کے گھر بورسا میں پیدا ہوئے۔ بعض مورخین کی رائے ہے کہ ان کی پیدائش 1354 کو ہوئی، تاہم تاریخ دانوں کی اکثریت کا ماننا ہے کہ وہ 1360 میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی والدہ کا نام گلبہار خاتون تھا، انہیں گلچچک خاتون بھی کہا جاتا تھا۔ بایزید کا بچپن شاہی ماحول میں گزرا اور عثمانی روایات کے مطابق انہیں دینی اور دنیاوی تعلیم کے علاوہ تیر اندازی، تلوار بازی، گھڑ سواری اور جنگی حکمت عملی کے گر بھی سکھائے گئے۔ بایزید اول کی پہلی شادی 1372 میں فلان خاتون سے ہوئی تھی۔ فلان خاتون قسطندیل کے حکمران قسطنطین کی بیٹی تھیں۔ ان کی دوسری شادی 1378 کو ریاست جرمیان کے امیر سلیمان شاہ کی بیٹی دولت شاہ خاتون سے ہوئی تھی۔ سلیمان شاہ نے بایزید کو جرمیان کا ایک اہم شہر کوتاہیہ جہیز میں دیا تھا اور انہوں نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کوتاہیہ کے گورنر کی حیثیت سے کیا۔ بایزید ایک جنگجو اور بہادر شہزادے تھے اور انہوں نے کراماتیوں کے خلاف ایک جنگ میں اپنی برق رفتاری کا مظاہرہ کیا، جس کے بعد انہیں یلدرم کا لقب ملا۔ بایزید اول نے اپنے والد سلطان مراد اول کی زندگی میں کئی مہمات اور جھڑپوں میں حصہ لیا اور ایک کامیاب جنگجو سپاہی ثابت ہوئے۔ ان کی پہلی اور تاریخی جنگ کوسوو تھی، جو انہوں نے 1389 میں اپنے والد سلطان مراد اول اور سوتیلے بھائی شہزادہ یعقوب کے ہمراہ لڑی تھی۔ اس جنگ میں انہوں نے بے مثال کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور بے شمار بازنطینیوں کو مار بھگایا۔ بایزید کو یہ کوسوو کی جنگ فتح کرنے کے فوراً بعد ہی تخت نشین ہو گئے تھے، کیونکہ فتح حاصل کرنے کے بعد مراد اول میدان کا جائزہ لے رہے تھے کہ ایک سربیائی سپاہی ملوش اوبیلچ جو ہے، اس نے خنجر کے وار کر کے انہیں شہید کر دیا تھا۔ وہ سپاہی دراصل جھوٹا مسلمان بن کر ان کے لشکر میں شامل ہوا تھا۔ سلطان مراد اول کی شہادت کے بعد بایزید تخت پر بیٹھ گئے تھے اور انہوں نے ممکنہ سازش کے خوف سے اپنے سوتیلے بھائی شہزادہ یعقوب کو قتل کروا دیا تھا تاکہ جانشینی پر کوئی اختلاف نہ ہو۔ شہزادہ یعقوب کا قتل سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں پہلا واقعہ تھا جب بادشاہت کے لیے اپنے بھائی کو قتل کیا گیا۔ اس کے بعد قتل برائے استحکام سلطنت عثمانیہ کی روایت بن گئی تھی۔ 1390 میں انہوں نے پرنس لازار کی بیٹی ماریا ایلوویرا دسپینا ان سے شادی کی۔ وہ شادی ایک سیاسی اتحاد کے طور پر کی گئی تھی، چونکہ سربیا کے پرنس لازار جنگ کوسوو میں عثمانی فوج کے ہاتھوں قتل ہو گئے تھے۔ اس جنگ کے ایک برس بعد بایزید نے لازار کے بیٹے اسٹیفان لازار کو ان کے ساتھ اتحاد کیا اور اسے سربیا کا خود مختار حکمران تسلیم کر لیا۔ بایزید یلدرم نے اناطولیہ میں ترک خود مختار چھوٹی ریاستوں پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنایا، تاہم وہ تمام مسلمان ریاستیں تھیں اور ان کو حملہ کرنے سے مذہبی طور پر تنازعات کا خدشہ تھا، لہٰذا بایزید نے علماء سے فتوے حاصل کیے تاکہ فتوحات کو اسلامی جواز دیا جا سکے۔ خود مختار ریاستیں فتح کرنے کے لیے انہوں نے ترک فوج کی بجائے
سربیائی اور بازنطینی اتحادی افواج کو ان کے اوپر زیادہ انحصار کیا اور کئی ترک ریاستوں پر قبضہ کر لیا۔ 1390 میں انہوں نے سرحان، آئدن اور رومنشا کو فتح کر لیا اور 1391 میں بایزید اول نے اسکوپیا فتح کیا، جو بعد میں ان کی فوجی کارروائیوں کا اہم مرکز بنا تھا۔ پھر انہوں نے شمال کی طرف رخ کیا جہاں کاستامونو اور سنوب کو فتح کیا، تاہم کرک دلیم کی جنگ میں قاضی برہان الدین احمد نے ان کی مزاحمت کی اور آگے نہ بڑھنے دیا۔ قاضی برہان الدین احمد ایک ترکمان رہنما اور عالم دین تھے جنہوں نے وسطی اناطولیہ میں ایک نیم خود مختار ریاست قائم کر رکھی تھی جس کا دارالحکومت سواس تھا۔ 1394 میں بایزید یلدرم نے دریائے دنیوب جو ہے اس کو عبور کر کے رومانیہ پر حملہ کیا۔ اس زمانے میں رومانیہ کا نام والاچیا ہوا کرتا تھا، جس کا حکمران میرچا اول تھا۔ میرچا اول نے عثمانی فوج کی بھرپور مزاحمت کی۔ بایزید نے اسی سال اناطولیہ میں واقع تمام چھوٹی خود مختار ریاستوں کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا اور سلطان روم کا رقب اختیار کر لیا۔ اب وہ قسطنطنیہ فتح کرنے کا ارادہ رکھتے تھے اور اسی سال 1394 میں قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا۔ بایزید یلدرم کو پہلی بار قسطنطنیہ کا محاصرہ کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکے۔ انہوں نے 1395 میں قسطنطنیہ کے قریب دریائے باسفورس کے ایشیائی کنارے پر انازول حصار کے نام سے ایک قلعہ تعمیر کرایا تھا اور قسطنطنیہ کا محاصرہ 1402 تک وقفے سے جاری رکھا تھا۔ 1396 میں بازنطینی شہنشاہ کی درخواست پر صلیبیوں نے عثمانی ترکوں کے خلاف ایک نیا اتحاد قائم کیا اور 25 ستمبر 1396 کو نیکوپولس کی جنگ ہوئی جس میں بایزید یلدرم نے صلیبیوں کو بری طرح شکست دی۔ جنگ میں ہزاروں کی تعداد میں صلیبیوں کو مارا اور قید کر لیا گیا۔ قیدیوں میں فرانسیسی اور یورپی سردار بھی شامل تھے۔ بایزید نے ہزاروں قیدیوں کو قتل کروا دیا اور چند اعلیٰ طبقے کے قیدیوں کو تاوان دے کر چھوڑ دیا گیا۔ بایزید کی عظیم الشان فتح نے نہ صرف یورپی مسیحیوں کو ان کی کمر توڑ دی بلکہ سلطان کی شہرت کو بھی بام عروج پر پہنچا دیا۔ اس فتح کی خواہش میں بایزید نے دارالحکومت بورسا میں عالی شان اولو جامع مسجد تعمیر کرائی۔ 1398 میں انہوں نے قاضی برہان الدین احمد کے علاقے فتح کر کے امیر تیمور یا تیمور لنگ سے کیے گئے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ 1400 میں امیر تیمور نے ترک ریاستوں کو اپنی طرف مائل کر کے بایزید پر حملہ کیا۔ بایزید اور امیر تیمور کے درمیان سخت جملوں پر مبنی خط و کتابت بھی ہوتی رہی۔ ان میں امیر تیمور نے بایزید یلدرم کو چونٹی کہہ کر مذاق اڑایا تھا اور کہا کہ یاد رکھو چونٹی ہاتھی سے لڑنے نہ نکلے ورنہ پاؤں تلے کچلی جائے گی۔ تم جیسے چھوٹے راجے ہم جیسے سلاطین کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ بایزید نے 1402 میں ایک بار پھر قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا جو بظاہر کامیاب معلوم ہو رہا تھا، لیکن اس دوران امیر تیمور کی فوج نے انقرہ پر حملہ کر دیا جس کے بعد بایزید کو قسطنطنیہ کا محاصرہ ختم کرنا پڑا۔ 20 جولائی 1402 کو انقرہ کی جنگ میں بایزید کو امیر تیمور سے شکست ہوئی۔ بایزید یلدرم نے فرار ہونے کی کوشش کی تاہم وہ تیموری فوج کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے اور انہیں قید کر کے امیر تیمور کے دربار میں پیش کیا گیا۔ امیر تیمور نے بایزید کو دیکھ کر کہکا لگایا جس پر بایزید نے کہا کہ کسی کی بدقسمتی پر ہنسنا نامناسب ہے۔ تیمور نے جواب دیا، تقدیر اقتدار کو اہمیت نہیں دیتی، اگر ایسا ہوتا تو تم جیسے کو کبڑا اور مجھ جیسے کو لگڑا نہ بناتی۔ بایزید یلدرم تھوڑے سے اس طرح جھکے ہوئے تھے، ان کو کچھ کب نکلا ہوا تھا تو اس وجہ سے اس نے یہ بات کی، اور امیر تیمور جو ہے ان کو تیمور لنگ کہتے ہیں کہ وہ لنگڑا کے چلا کرتے تھے، تو اس لیے انہوں نے یہ بات کی کہ اگر ایسا ہوتا تو تقدیر کہتے اقتدار کو اہمیت نہیں دیتی، اگر ایسا ہوتا تو تم جیسے کو کبڑا اور مجھ جیسے کو لنگڑا نہ بناتی۔ بعض تاریخ دان کہتے ہیں کہ بایزید کو قید کے دوران ظلم کا نشانہ بنایا گیا، لیکن امیر تیمور کے درباری مورخین کا ماننا ہے کہ بایزید کو عزت و احترام سے قید میں رکھا گیا تھا۔ جنگ کے دوران سلطان بایزید کے ایک بیٹے مصطفیٰ چلبی کو بھی قید کر لیا گیا تھا جسے تیمور کے حکم پر سمرقند بھیج دیا گیا، جہاں وہ 1405 تک
قید رہا۔ البتہ بایزید کے 4 بیٹے سلیمان چلبی، عیسیٰ چلبی، محمد چلبی اور موسیٰ چلبی میدان جنگ سے فرار ہوئے، اور ان چاروں بھائیوں نے سلطنت کی جانشینی کے لیے خانہ جنگی شروع کر دی تھی۔ ہر کوئی بادشاہ بننے کا خواہش مند تھا۔ سلطان بایزید کے گرفتار ہونے کے بعد سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے اور کئی ترک ریاستیں دوبارہ آزاد ہو گئی تھیں۔ اس خانہ جنگی میں محمد چلبی فتح یاب ہوئے اور وہ محمد اول کے لقب سے تخت نشین ہوئے۔ بعد ازاں مصطفیٰ چلبی نے دوبارہ بغاوت کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہا۔ تاریخ میں بایزید یلدرم کی کئی بیویوں اور کنیزوں کا ذکر ملتا ہے۔ ان میں فلان خاتون، دولت شاہ خاتون، دفا خاتون، امینہ خاتون، ہیلینا کانتا کوزن، ماریا ایلوویرا، دسپینا خاتون، حفصہ خاتون، ماریا فیدریکے خاتون اور انجلینا خاتون وغیرہ شامل ہیں۔ بایزید کی پہلی بیوی فلان خاتون بلغاریہ کے شہر قسطنطین کی بیٹی تھیں۔ ان کی بڑی بہن کی شادی مراد اول کے ساتھ ہوئی تھی اور دوسری بہن بایزید کے سوتیلے بھائی شہزادہ یعقوب کے عقد میں آئی تھیں۔ بایزید کی دوسری بیوی دولت شاہ سلطان خاتون تھی جو درمیانی ترک ریاست کے امیر سلیمان شاہ کی بیٹی تھیں۔ انہیں دفا خاتون اور امینہ خاتون بھی کہا جاتا تھا۔ 1386 میں ان کی شادی ہیلینا کانتا کوزین سے ہوئی جن کا تعلق بازنطینی شاہی خاندان سے تھا۔ اس کے بعد ماریا اولیویرا دسپینا خاتون سے بایزید کی شادی 1390 میں ہوئی۔ وہ سلطان بایزید کی پسندیدہ بیوی تھیں، تاہم وہ حکومتی حلقوں اور عوام میں نہایت ناپسندیدہ سمجھی جاتی تھیں کیونکہ ان پر دربار میں شراب لانے کا الزام تھا۔ امیر تیمور کے ساتھ جنگ کے دوران وہ اپنے شوہر بایزید کے ہمراہ قید ہوئی تھیں۔ بایزید یلدرم کی ایک بیوی حفصہ خاتون وہ بھی تھی جو کہ آئدین کے حکمران فخر الدین عیسیٰ بیگ کی بیٹی تھیں۔ ان کی شادی 1390 میں ہوئی۔ اس کے بعد 1393 میں ماریا قدریکے کے بایزید کے حرم میں وائیں اور جن کا تعلق بازنطین سے تھا۔ ماریا نے اگلے سال 1394 میں وفات پائی یا ممکنہ طور پر قتل ہو گئی۔ بایزید یلدرم کی بیوی انجلینا خاتون کا تعلق ہنگری سے تھا اور وہ ہنگری کے کاؤنٹ حاکم کی جن کا کہ نام جانوس تھا ان کی بیٹی تھیں۔ انہیں بایزید کی معزز بیوی کے طور پر جانا جاتا تھا۔ انہیں بھی انقرہ کی جنگ کے دوران امیر تیمور کی فوج نے گرفتار کر لیا تھا۔ تیمور نے انجلینا خاتون کو آزاد کر کے قسطلہ کے بادشاہ جسے ہنری سوئم بھی کہا جاتا تھا اس کے حوالے کر دیا تھا اور بعد ازاں انجلینا خاتون نے کسی اور شخص سے شادی کر لی تھی۔ انجلینا کی بہن ماریا خاتون بھی بایزید کے حرم میں تھی۔ امیر تیمور نے اسے بھی آزاد کر کے ہنری سوئم کے پاس بھجوا دیا تھا۔ تاریخ نگار بایزید یلدرم کے 12 بیٹوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ان میں ارطغرل چلبی، سلیمان چلبی، عیسیٰ چلبی، موسیٰ چلبی، مصطفیٰ چلبی، محمد چلبی، یوسف چلبی، قاسم چلبی، حسن چلبی، عمر چلبی، پرقود چلبی اور ابراہیم چلبی کے نام شامل ہیں۔ عیسیٰ چلبی اور موسیٰ چلبی دولت شاہ خاتون کے بیٹے تھے اور بایزید کی قید کے دوران وہ بھی سلطنت عثمانیہ کے تخت کے دعوے دار تھے۔ بعض مورخین کا دعویٰ ہے کہ سلیمان چلبی نے بازنطینیوں سے قریبی تعلقات کے باعث قسطنطنیہ میں عیسائیت اختیار کر کے اپنا نام دمیتریوس رکھ لیا تھا۔ تاہم کچھ مورخین اس بات کو پروپیگنڈا قرار دیتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ سلیمان چلبی نے بازنطینی بادشاہ سے معاہدہ کیا تھا جس کے تحت قسطنطنیہ کا محاصرہ ختم کیا اور کچھ زمینیں واپس کی تھیں۔ حسن چلبی اس وقت کمسن تھے اور وہ خانہ جنگی کے دوران مارے گئے تھے۔ اقتدار حاصل کرنے کے لیے بایزید کے 4 بیٹے عیسیٰ چلبی، موسیٰ چلبی، محمد چلبی اور سلیمان چلبی کے درمیان 11 برس تک خانہ جنگی جاری رہی۔ بالآخر محمد چلبی 1413 میں اپنے بھائیوں کو شکست دے کر تخت نشین ہو گئے۔ سلطان بایزید یلدرم کی 5 بیٹیاں بھی تھیں۔ ان میں فاطمہ ہندی سلطان خاتون تھیں، ارہندی خاتون، اوروز خاتون، پاشا ملک خاتون اور فاطمہ خاتون شامل تھیں۔ فاطمہ ہندی سلطان خاتون نے 1390 میں سید شمس الدین محمد بخاری امیر سلطان سے شادی کی۔ ان کے 4 بیٹے اور جڑواں بیٹیاں تھیں۔ ایک روایت کے مطابق فاطمہ ہندی سلطان خاتون کی شادی خفیہ طور پر ہوئی تھی، جس کی بنیاد ایک خواب میں
کہ خواب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت تھی۔ بایزید نے ان کی شادی کو اس وقت قبول کیا جب ان کے داماد سید شمس الدین سپاہیوں کے ہاتھوں معجزانہ طور پر بچ نکلے تھے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ سید شمس الدین محمد بخاری امیر سلطان نے بایزید کی عدم موجودگی میں فاطمہ سلطان کو ورغلا کر شادی کی تھی جب وہ ان کے گھر مہمان تھے۔ 1393 میں بایزید کی دوسری بیٹی ارہندی خاتون، ان کی شادی نیپلز کے بادشاہ لیڈ سلاس کے ساتھ کرنے کی پیشکش کی گئی تھی تاکہ ہنگری کے حکمران کے خلاف مدد لی جا سکے۔ تاہم لیڈ سلاس نے شرط رکھی کہ ارہندی خاتون کو مذہب عیسائیت قبول کرنا ہوگا، جس کے باعث وہ شادی نہ ہو سکی، اور بعد ازاں ارہندی خاتون کی شادی ان کے چچا یعقوب بیگ کے بیٹے پارس بے کے ساتھ کر دی گئی تھی۔ بایزید کی تیسری بیٹی اوروز خاتون کی شادی 1403 میں امیر تیمور کے پوتے ابو بکر مرزا سے ہوئی، اور ان کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام پھر عائشہ تھا۔ بایزید کی چوتھی بیٹی پاشا ملک خاتون نے 1403 میں سمرقند میں امیر تیمور کے جرنیل امیر جلال الدین اسلام کے بیٹے شمس الدین محمد سے شادی کی تھی۔ بایزید کی سب سے چھوٹی اور پانچویں بیٹی فاطمہ خاتون اپنے بھائی قاسم چلبی کے ہمراہ قسطنطنیہ میں یرغمال ہوئی تھیں۔ 1413 میں فاطمہ خاتون کی شادی ایک عثمانی سردار سنجق بے کے ساتھ کر دی گئی تھی، اور مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ وہ جنگوں کے دوران بھی شراب نوشی، عیاشی اور دنیاوی لذتوں میں مشغول رہا کرتے تھے۔ ان کا دربار اس قدر پرتعیش تھا کہ بازنطینی دربار کے عروج کی یاد دلاتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ بہادر تھے اور قابل جرنیل بھی تھے اور مذہبی رجحان بھی رکھتے تھے۔ وہ اکثر بورسا کی ذاتی مسجد میں عبادت کرتے اور جید علماء کی صحبت میں بیٹھا کرتے، صحبت بھی اختیار کیا کرتے تھے۔ بایزید اول صلیبیوں کے سخت خلاف تھے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد عقیدت رکھتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے علاقوں کی ترویج کے لیے عالیشان تعمیرات کرائیں۔ بایزید نے سلطنت عثمانیہ کو دریائے ڈنیوب سے لے کر دریائے فرات تک وسعت دی، تاہم انقرہ کی شکست پر ان کا دور ختم ہو گیا۔ وہ ایک برس بعد 8 مارچ 1403 کو قید کے دوران انتقال کر گئے۔ یورپی ممالک میں بایزید اول کی قید کے دوران ذلت کے قصے بہت مشہور ہوئے۔ یورپی مورخین کے مطابق انقرہ کی شکست کے بعد بایزید کو زنجیروں میں جکڑا گیا اور انہیں اپنی محبوب بیوی ماریا اولیویرا دسپینا خاتون کو امیر تیمور کی خدمت کرتے دیکھنے پر مجبور کیا گیا۔ امیر تیمور بایزید کو پنجرے میں بند کر کے ہر جگہ اپنے ساتھ لے جاتا اور مختلف طریقوں سے ان کی تذلیل کیا کرتا۔ وہ بایزید کو اپنے پاؤں کے نیچے سہارے کے طور پر استعمال کرتا اور کھانے کے وقت اسے میز کے نیچے بٹھا کر ان پر ہڈیاں پھینکا کرتا۔ 1509 میں پوپ پیوس دوئم کی شائع ہونے والی تصنیف کے مطابق بایزید کو پنجرے میں رکھا جاتا، میز کے نیچے کچرا کھلایا جاتا اور تیمور کو گھوڑے پر چڑھنے یا اترنے کے لیے بطور سہارا استعمال کیا جاتا۔ یونانی مورخ تھیوڈور سپاندیونس نے انہوں نے اپنی ابتدائی تحریروں میں سلطان بایزید کو سنہری زنجیروں میں جکڑے اور بطور سٹینڈ استعمال کرنے کا ذکر کیا، تاہم ان کی بعد میں شائع ہونے والی تصانیف میں قید خانے اور بایزید کی بیوی ماریا اولیویرا دسپینا خاتون کی تذلیل کا ذکر بھی شامل کیا گیا، جو تیمور کی قید میں تھیں۔ تھیوڈور نے لکھا کہ ناف تک کپڑے پھاڑ کر ماریا اولیویرا کو برہنہ کر دیا گیا اور تیمور نے انہیں اسی حالت میں مہمانوں کو کھانا پیش کرنے پر مجبور کیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ نگار محمد نشری جو ہیں، ان کے مطابق امیر تیمور نے بایزید یلدرم سے پوچھا کہ اگر میری جگہ آپ ہوتے تو قیدی کے ساتھ کیا سلوک کرتے، جس پر بایزید نے جواب دیا کہ میں اسے لوہے کے پنجرے میں ڈال دیتا۔ اس پر تیمور نے کہا کہ یہ جواب غلط ہے اور اس نے قید خانہ تیار کرنے کا حکم دیا، جس میں سلطان بایزید کو قید کر دیا گیا۔ تیموری دور کی مشہور علمی شخصیت، مصنف، شاعر اور ماہر فلکیات شرف الدین علی یزدی، انہوں نے لکھا ہے کہ بایزید یلدرم کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا گیا اور انہیں عزت و احترام سے نوازا گیا۔
بایزید کی درخواست پر ان کے بیٹے مصطفیٰ چلبی کو قیدیوں میں تلاش کر کے ملایا گیا۔ اس کے علاوہ تیمور نے بایزید کی بیوی اور بیٹیوں کو بھی ان سے ملوایا۔ بعض مورخین کی تحریروں میں بایزید اول کو قید خانے میں رکھنے اور ذلت آمیز سلوک کا ذکر نہیں ملتا، اور ان کے مطابق ماریا اولیویرا دسپینا خاتون امیر تیمور کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئی تھیں۔ سلطان بایزید کی موت کے بعد مختلف کہانیاں منظر عام پر آئیں۔ ایک روایت میں کہا گیا کہ بایزید نے قید خانے کی سلاخوں سے اپنا سر مار مار کر یا زہر کھا کر خودکشی کر لی تھی۔ ایک اور روایت کے مطابق بایزید کو تیمور کے حکم پر زہر دیا گیا۔ پھر ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ تیمور نے بایزید کی دیکھ بھال اپنے ذاتی طبیبوں کے سپرد کی تھی۔ ایک یورپی مورخ نے لکھا ہے کہ بایزید کی بیوی ماریا اولیویرا دسپینا خاتون ایک ضیافت میں شراب پیش کر رہی تھی، جس پر بایزید کو بہت رنج ہوا اور انہوں نے اپنی انگوٹھی میں موجود زہر کھا کر موت کو گلے لگا لیا۔ سلطان بایزید کی امیر تیمور سے شکست مغربی یورپ کے ادیبوں، ڈرامہ نگاروں اور فلم سازوں کے لیے ایک موضوع بن گئی تھی۔ اس موضوع پر 4 مختلف یورپی ڈرامہ نگاروں نے تھیٹر پلے تحریر کیے، جنہیں لندن میں سٹیج کیا گیا۔ ان میں سب سے پہلے کرسٹوفر مارلو نے ڈرامہ دی گریٹ تیمور لنگ تحریر کیا، جسے 1587 میں لندن میں پیش کیا گیا۔ اس ڈرامے میں دکھایا گیا تھا کہ بایزید لوہے کے پنجرے میں قید ہیں اور انہیں بچا کچا کھانا کھانے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ امیر تیمور انہیں گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے سہارے کے طور پر استعمال کرتا ہے اور آخر میں وہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ دوسرا ڈرامہ عظیم تیمور لنگ اور بایزید فرانسیسی مصنف ژان میگنون نے 1648 میں تحریر کیا۔ ڈرامے کا موضوع تیمور لنگ اور بایزید اول کے درمیان تصادم تھا، جس میں بایزید کو ایک جذباتی اور عیاش حکمران کے طور پر پیش کیا گیا۔ اس میں بایزید کی اہلیہ اور بیٹی کے کردار بھی شامل کیے گئے تھے۔ اس کے بعد جرمن نیاد برطانوی مشہور موسیقار جارج فریڈرک ہینڈل نے تیمور لنگ کے نام سے اوپرا لکھا اور اس کی دھنیں بھی خود تیار کی۔ موسیقی پر مبنی اس ڈرامے کی نمائش 1725 میں لندن میں کی گئی۔ اس اوپرا کا موضوع بایزید کی شکست اور اس کا تسلسل تھا، جس میں تیمور لنگ اور بایزید کی تاریخی لڑائی کو جذباتی انداز میں پیش کیا گیا۔ نامور اطالوی موسیقار اور مصنف انطونیو ویلادی نے بایزید کے عنوان سے اوپرا تحریر کیا اور اس کی موسیقی ترتیب دی۔ یہ ڈرامہ 1735 میں پیش کیا گیا۔ اس اوپرا کا موضوع تیمور کی قید میں بایزید کے ساتھ سلوک تھا۔ اسے رومانوی انداز میں پیش کیا گیا۔ ان ڈراموں کا شمار اس دور کے مشہور شاہکاروں میں ہوتا ہے۔ مذکورہ ڈراموں میں سلطنت عثمانیہ اور خاص طور پر سلطان بایزید یلدرم کی تذلیل کی گئی تھی۔ مختلف ناول نگاروں نے تیمور لنگ اور بایزید اول کی انقرہ کی جنگ اور اس کے بعد کے واقعات پر مبنی ناولز لکھے، جنہیں قارئین میں بہت شہرت ملی۔ ان میں امریکی ناول نگار، مورخ، صحافی اور فلم رائٹر ہیرلڈ لیم نے دی گریٹ چارم کے نام سے ناول 1921 میں تحریر کیا۔ اس ناول میں ایک یورپی ہیرو کی کہانی پیش کی گئی جو امیر تیمور کی مدد کر کے بایزید کو شکست دینا چاہتا ہے۔ امریکی افسانہ نگار، شاعر اور ناول نگار رابرٹ ای ہاورڈ نے بھی لارڈ آف سمرقند کے نام سے ناول لکھا، جس میں امیر تیمور کی فتح اور بایزید کی خودکشی کو موضوع بنایا گیا تھا۔ برطانوی ناول نگار جیمز ہینج نے 2013 میں ایک ناول دی والز آف بیزٹم تحریر کیا، جس میں بایزید کی شکست اور اس کے بعد پیش آنے والے واقعات کو موضوع بنایا گیا تھا۔ اس حوالے سے فلمیں بھی بنائی گئیں۔ 1989 میں ایک سربیائی فلم بیٹل آف کوسوو ریلیز ہوئی، جس میں سربیا کی مشہور اداکار، ہدایت کار، مصنف اور سائنسدان برانیسلا لیچچ نے بایزید کا کردار ادا کیا تھا۔ 1889 میں مرثیہ کے نام سے ایک اور تاریخی فلم رومانیہ میں بنائی گئی، جس میں سلطان نامی اداکار کو بایزید کے روپ میں دکھایا گیا۔ یہ بایزید اول کی داستان حیات ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔